نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازیں جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا۔ ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا، اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ جب جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی۔ اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے۔ اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا، 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا، 24 تراویح ہو چکی تھی، رمضان المبارکہ 24 گزر چکے تھے، 25واں سال تھا، ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا۔ بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے، 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے۔ اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ کیسے کیسے قیدی تھے، کیسے کیسے کرائم والے تھے۔ میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں، ایک پارہ پڑھوں گا، آپ کو اگر لگے تو بتا دینا، بھاری پڑ جائے، کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ ہیں۔ نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ، کہاں ہو سکتا ہے یہ گھبرا کر بھاگ جائیں۔ ایک دن پڑھاؤں گا، اگر آپ کو لگے تو بول دینا، نہیں تو کل سے الم تری۔ پہلے دن تراویح پڑھائے، دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا ہے، سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ یہ جو استقامت، یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ تراویح بھی پڑھتے رہے، تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے۔ پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلور جبلی جیل کے اندر ہو جائے۔ مجھے اس بات کا کوئی قلق نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی ہے۔ ہاں، عید، بقرعید، محرم، یہ تمام چیزیں لوگوں کی یاد تو رہتی، رشتہ دار، احبا، اقربا کی یاد، لیکن اللہ کی مرضی، میرا رب تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے اس میں ہم راضی ہیں۔ اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا پڑھوں تو اس کی رضا میں ہم راضی ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ مجمع ہزاروں میں ہم نماز ادا کریں تو اس کی مرضی پر ہم قائم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، صبر اور سکون کے ساتھ جو حالات گزرے اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا ہے، سب کی دعاؤں کا۔ مشائخ، سارے پیران اعظام، تمام سلاسل کے اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور ممبر سے جو دعا کرتے رہے، یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی جانب سے دعائیں، عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں، روزے، نہ جانے کیا کیا کر لیا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اپنے آرام اور اپنی راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی رہی۔ بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا، کچھ میرے احبا اقربا رشتہ داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئی، اتنی ساری دعائیں ہوئی، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے، اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے، ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزوں، ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی، ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے، 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ اعظام ہیں، ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی. صرف اس بات کا ہمیں فخر تھا کہ تم نے کبھی چوری کے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا, کسی گھناؤنے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا. ہاں اگر کسی بات پر گرفتار کیا ہے تو ان سے پوچھو تو اب یہ بولنے میں بھی شرم کرتے ہیں. مولانا کو کیوں گرفتار کیا ہے, مولانا کو کیوں اندر رکھا ہے؟ شرم آتی ہے بولنے میں, کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا جس کو بولنے میں شرم آتی. کیا بولا تھا میرے عزیزوں؟ یہ ایک الگ کہانی ہے, ابھی میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتا, اس لیے کہ ہر ایک کو یاد ہو چکی ہے, ہر ایک کو یاد ہے. میں اس کہانی کی طرف نہیں جاتا, لیکن اتنا مجھے آج اس ملک میں رہتے ہوئے احساس ہے کہ ابھی بھی انصاف ختم نہیں ہوا ہے. انصاف پوری طرح ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کا عذاب آ جائے گا. چند لوگ نا انصافی کر سکتے ہیں, لیکن پوری کی پورے روئے زمین پر رہنے والے انسان نا انصافی کرے, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے حق میں سپریم کی طرف سے جو انصاف آیا ہے, ہمارے دل میں اس قدر جگہ ہے آج, اور اس قدر احساس ہے کہ ہمیں یہ اندازہ آج بھی ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا, انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا. یہ ہمارا ملک عزیز ہندوستان کسی خاص آدمی کے ٹھیکیداری میں نہیں ہے, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے, ہمارا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, سب کا بھی ہے. اور میرے عزیزو پتہ نہیں, یہ بھی شاید راحت اندوری صاحب کا شعر ہے, اور اس سے پہلے بھی کچھ بولا تھا وہ بھی ان کا ہی تھا, تو ڈینجر ہی ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے, کرم فرمائے. جو چیز خاص طور پر بولنی ہے وہ یہ ہے, ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں. میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا, لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے. دین اسلام پر حملے ہوں, حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو, کسی کو بولنا نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی ہے, اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے. جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے. اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا. اکثر کی یہی سوچ ہے, میرا تو اپنا دھندا ہے, میرا بزنس ہے, میرے بیوی بچے ہیں, ہو سکتا ہے مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاؤں, آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے. میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں, جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی. وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے, آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا. جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ, تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے, تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں مول لی ہے؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو, بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے. لیکن میرے عزیزو یہ ان کی اپنی محبت ہے, سارا ایک پریوار, اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے. کتنے ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے. میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے, ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے, گوشت مچھلی نہیں کھائی, حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی. یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز, کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے, میں کسی کو چاہتا نہیں, یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں. کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس.
میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے۔ اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں، تو بات چیت بھی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے، سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے۔ مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف۔ میرے عزیزوں، ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے، میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے، گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی، بڑے بڑے قالین، صوفے بچھے ہوئے، تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے، یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیون لگے کپڑے پہنتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے۔ جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جٹا سکے، بھاگ گئے، سب سارا مال سب چھوڑ کر بھاگ گئے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قتل قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید نے۔ اب سنو، جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، کیونکہ یہ عرب کے لوگ ایسے مہنگے قالین نہیں دیکھے تھے، ایسے مہنگے صوفے، اتنی قیمتی غذائیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ سب جمع کرنے لگے، سب جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید نے کہا خبردار، ہاتھ مت لگانا، سب ہٹ جاؤ۔ سب ہٹ گئے، چند صحابہ کو بلایا، یہ سب جمع کرو، اس کو آگ لگا دو۔ پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا۔ تو جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا، یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں۔ خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے۔ یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے، عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے، اور جب یہ عیاشی آئے گی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ آج میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں، جو بڑے بڑے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بھی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، اکثر کا حال یہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دائرے سے نکلیں گے تو ہمارا عیش خطرے میں آ جائے گا، گھر بار خطرے میں آ جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے، بزدل بناتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر،
تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا بس یہ جذبہ باقی رہے۔ ہم کسی کو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے میدانوں میں اتارنے کی بات نہیں کرتے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، یا آپ سے پہلے بھی کیا، اگرچہ میری تقریروں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، آج بھی بہت لوگ ہوں گے، بلکہ آج مدن پورہ کا یہ پہلا جمعہ ہے، مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں باہر بھی سب کی نظریں اس پار ہیں کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے۔ سب اسی انتظار میں ہیں، میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی کہ ان کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں، ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی، لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے، کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی۔ کہیں مجھے کوئی بات بتا دو، اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی۔ آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے، اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے، آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں۔ عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے، اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو، اور علماء ذوی احترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو۔ صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا، جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی، یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے۔ ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی۔ آپ کو پتا ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی احترام کی ہوئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے۔ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے،
18 महीने तक इमरजेंसी, वो भी डिक्टेटर का जमाना था, उस जमाने में भी आप अंदर रहे, लेकिन बाहर आने के बाद ना आपके मिशन में कोई कमी आई, ना आपकी जुबान में कोई लकनत आई। अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह की रजा की तरफ और रसूल पाक की रजा की तरफ होते हैं। हम सब भी इस मिशन को आज यहाँ से जिंदा करते हैं। जहां से हम छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते, जहां से हम छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कुछ बुरा लगता है तो वो उसके समझ का कसूर है, उसके फहम का कसूर है। हमने किसी को टारगेट करके कभी कहा नहीं, बल्कि ये तो कॉमन बात है, एक तो कॉमन कही जाने वाली बात है। फखर से अगर कोई आदमी अपने घर में कहे, क्या बात है मौलाना, आज सुबह से तुम्हारे घर में कुछ हलचल नहीं है, कुछ हलचल नहीं है, हो सकता है तुम्हारे घर में कोई ना हो, तुम अकेले बैठे हो, बीवी कहीं गई है, माँ कहीं गई है, घर में कोई बनाने वाला नहीं हो, घर में खामोशी है, तो तुम अगर उसको जवाब दे दो कि कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, तो क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया? उसके हालात पर वो बोल रहा है, उसके घर में खामोशी है इसीलिए बोल रहा है। हमने भी इसीलिए कहा कुछ देर की खामोशी, इसलिए कि हम जानते हैं इस्लाम वो नहीं है जो यहां दिख रहा है आज। इस्लाम तो वो था जो सिद्दीक अकबर के जमाने का था, इस्लाम तो वो था जो फारूक आजम का था, इस्लाम तो वो था जो उस्मान गनी और हैदर कर्रार का था। तो वो जो हलचल थी वो खामोश है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, वो इस्लाम की हलचल थी। तो मेरा घर आज खामोश है, इसलिए तो मैं पुकार करके रहा हूं कुछ देर की खामोशी है, और हमें अपने रब से यकीन है ये खामोशी एक शाम टूटेगी, कोई सलाहुद्दीन आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबके इस अज़्म और हौसले को जिंदा रखे और आप सबकी मोहब्बतों को सदा सलामत रखे, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर मर मिटने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह।